السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں فرینڈز؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی وائس اوور میشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈ نمبر کے ساتھ ہم حاضر ہوئے وہ ہمارے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آہل سے ملنے اس کے روم میں جا رہا تھا کہ سیڑھیوں پر اسے باوقار سی عاتقہ بیگم اترتی ہوئی نظر آ گئی۔ تو عجلت میں شرٹ کے تمام بٹن بند کر کے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کیا اور کچھ دیر وہ نیچے رک کر اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، مہد نے جلدی سے اس کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو۔ عاتقہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کتنی بار آپ کے ڈفر بیٹے کی منت سماجت کرتا رہا کہ مجھے ایک بار تو آپ سے ملوا دیں، مگر وہ ہے ایک نمبر کا الو، بس ٹالتا رہا۔ مہد نے لگے ہاتھوں آہل کی شکایت کر ڈالی۔ اس نے آہل کے فون میں عاتقہ کی تصویریں دیکھ رکھی تھی، براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی اور عاتقہ بھی اسے غائبانہ تعارف سے جانتی تھی۔ آپ میرے شوہر کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے مہد بھائی، ورنہ وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور میں بچاؤں گی نہیں۔ ذرا آرام سے سیڑھیاں اتر کر مدافعتی انداز میں شوہر کی سائڈ لے کر مہد کو وارن کر گئی۔ ارے میری معصوم بہن کو بھی اپنے جیسا جلاد بنا دیا، تم تو ایسی نہیں تھی یار۔ مہد جھوٹ موٹ کی دہائیاں دینے لگا تو تینوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے، جبکہ ہال میں بیٹھی سوہا جو کل تک آہل کے نام کی مالا جپتی تھی، آج بے حد پرکشش نقوش کے مالک مہد کو دیکھ کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگی۔ ویسے بھی اس کا پلان بری طرح فیل ہو چکا تھا، بچہ تو نہیں بچ سکا لیکن وہ بچے کی ماں کو آہل کی زندگی سے نکالنے کی تگ و دو میں کامیاب بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے اسے کبھی فیل پر بجائے نادم ہونے کے اب نیا لائے حمل تیار کرنے لگی۔ سامنے کھڑے ہینڈسم سے مہد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ آہل اپنے روم میں ہے بیٹا۔ عاتقہ بیگم نے مہد کو اشارے سے اوپر جانے کو بولا تو وہ سر ہلا کر اوپر چڑھنے لگا۔ یہاں اپنا سکہ جمایا جا سکتا ہے۔ سوہا مہد کو اپنے بس میں کرنے کے لیے تدابیر کرنے لگی۔ آہل یار، شیزہ کو دیکھ کر مجھے بالکل بھی بھائی والی فیلنگ نہیں آ رہی، قسم سے میں بتا رہا ہوں۔ مہد آہل کے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکتے ہوئے بولا۔ تو چلا جا یہاں سے، میں نے تمہیں اپنی پریم کہانی لکھنے یہاں نہیں بلایا۔ اگر پیار کے چکروں میں پڑ گئے تو ہمارے پورے پلان کا ستیہ ناش ہوگا۔ ستیہ ناش مارو گے؟ یہ کام تو نایا تم سے بھی بہتر طریقے سے کر سکتی تھی، مگر میں لڑکی ذات کو کسی بھی کھیل کا حصہ بنانا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو نا، شطرنج میں بادشاہ کے ہوتے ہوئے ملکہ کا مورا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ عورت کھیلنے کے لیے تخلیق نہیں کی گئی۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کوشش تو کر رہا ہوں نا، مجھے معاوضہ بھی چاہیے شیزہ کی صورت میں۔ اب تو میں نے ان کی موم کو بھی اپنی سائڈ پر کر لیا ہے۔ مہد اپنے آپ کو داد دینے لگا۔ یہاں کی عورتیں مردوں کے مقابلے میں کافی انوسنٹ اور محبت کرنے والی ہیں، اور تم کسی کے جذبات سے کھیلو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آہل نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کا راستہ دکھایا۔ بے مروت انسان! آہل کو اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ لان تان بھیجنے لگا۔ ہائے میں سوہا زر آپی کی چھوٹی بہن اور آہل بھائی کی اکلوتی سالی۔ اپنی بوریت مٹانے موبائل نکال کر گیم کھیلنے لگا تھا کہ سوہا اس کے قریب آ گئی۔ سوہا کے آگے بڑے ہاتھ کو مکمل اگنور کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر ایکسکیوز کیا۔ میں نامحرم لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ سوہا کو اپنی اس قدر توہین پر طیش آ گیا، مگر ابھی اس نے حوصلے سے کام لینا تھا۔ ڈیٹس گریٹ، کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک قدر سے اپنے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے اچانک اجازت مانگی۔ تمہارا گھر ہے، تمہاری مرضی، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، سونا ہے۔ مہد نے اس غیر متوقع پیش رفت پر رکھائی سے جواب دے کر موبائل پر نظر گاڑ دی۔ خبط الحواس! سہیل ذرا بڑبڑائی۔ سمجھتا کیا خود کو ریپ سے پیدا ہونے کے باوجود اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا کر خود کو حویلی کا جانشین سمجھنے لگا ہے؟ کچھ کہا؟ مہد ماتھے پر ناگواری کے تاثرات سجا کر پوچھا۔ نہیں۔ سوہا کی نظریں مہد کی نگاہوں کے تعاقب میں بلا ارادہ کچن کی طرف اٹھی، جہاں شیزہ ہاتھ میں آئس کریم بال لے کر نکل رہی تھی۔ ارے شیزہ! مہد نے نہایت دوستانہ انداز میں اپنا کر شیزہ کو پکارا۔ طبیعت میں اس کے اچانک شیرنی اود آئی، اس کے بدلتے تاثرات سوہا سے چھپے ہوئے نہ رہ سکے۔ جی بھائی! شیزہ اس کے قریب آ گئی۔ یہ اپنی کزن کو تھوڑی کمپنی دو، بور ہو رہی ہے بیچاری، میرے پاس تو ٹائم بالکل نہیں۔ مہد نے کین اکھیوں سے شیزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی نہیں تھینکس۔ سوہا کو اس لمحے شیزہ کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھائی۔
ایز یو وش، شیزا اور مہر نے ایک دوسرے کے ساتھ بولا تو دونوں ہنس کر عنایا کے روم کی طرف بڑھنے لگے۔ اس بار نہیں سوہا، اس بار بازی تجھے ہی جیتنی ہے، یہ شخص تمہارا ہی ہوگا، خود سے مخاطب ہو کر روم کی جانب چل پڑی۔ اسامہ، شیزا، تم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو یہاں رات کے دوسرے پہر؟ مہد، شیزا اور اسامہ کچن میں کھڑے ہو کر اپنے لیے چائے اور سنیکس بنا رہے تھے کہ سلطان میر اسامہ کو مہد کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے دیکھ کر آپس سے باہر ہو گئے۔ چچا سرکار، ہم مووی دیکھ رہے تھے کہ مہد بھائی نے بولا کچھ کھانے کا بنا لیتے ہیں، اس لیے بس کچن میں آ گئے۔ اسامہ نے چائے کپس میں ڈال کر بے نیازی سے جواب دیا۔ کسی ایرے گیرے کے ساتھ رات کے اس وقت تم دونوں رنگ رلیاں منا رہے ہو؟ تمہاری ماؤں کو کوئی خبر ہے کہ نہیں کہ غفلت کی نیند سو رہی ہیں؟ سلطان میر نے کرختگی سے کہا۔ یہ کوئی ایرے گیرے نہیں بابا سرکار، ہمیں سب پتہ ہے ان کا اس گھر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ شیزا نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ بکواس ہے، سب کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ، اور نہ ہم کبھی اسے اپنا نام دیں گے۔ جس دولت کی لالچ اور حصول اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے نا، اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ سلطان میر بیٹھے بٹھائے نئی مصیبت کے سر منڈلانے سے کافی اریٹیٹنگ ہو رہے تھے۔ مجھے نام بھی ملے گا اور مقام بھی، اور تم خود دو گے مجھے، اور رہی بات تم وراثت میں حصہ دینے کی، تو میں تھوکتا ہوں ایسے جائیداد پر جو ہمارا ایمان چھین کر ضمیروں کو مردہ کر دیتا ہے۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں باپ دادا کی اس جائیداد پر، تو یہی جائیداد تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالے گا۔ مہد نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے سے ناک گرد جھاڑ کر کہا۔ تمہیں بھی اپنے پاں کے پاس پہنچنے کی بہت جلدی ہے نا برخوردار، تو اب اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ سلطان میر نے درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انایا کو بھی تم لوگوں نے جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی نا؟ مہد دو قدم اس کے قریب کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ بہت جلدی ہمدردی ہونے لگی ہے یہاں کے مکینوں سے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی پتہ کاٹنے والا ہے جو خود شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے آئے ہو۔ سلطان میر اسے دھمکانے لگا۔ ہا 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 ہا، میں ان گیدڑ بھکیوں سے نہیں ڈرتا سلطان میر، مجھے اپنی ماں اور ماموں کی طرح کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ بنیادیں ہلا دوں گا میں میر خاندان کی۔ مہد کی آنکھوں کی سرد مہری سلطان میر کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ چلو شیزا، اسامہ مہد دونوں کے گرد بازو کا حصار بنا کر کچن سے نکل گیا۔ انایا کی سرجری ہو گئی تھی اور زخم بھی وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہونے لگے تھے۔ مہد اور شیزا کی بے تکلفی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی اور نے نوٹس کیا ہو یا نہیں، مگر سوہا کے لیے یہ سب سے بڑی ہار تھی۔ ہر وقت دونوں پاس رہتے، اپنی خوراک کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ کوئی بات تھی جو سوہا کو بری طرح بے چین کر رہی تھی۔ اگر مہد واقعی سلطان میر کا بیٹا ہوتا تو کبھی شیزا کے ساتھ اتنی بے تکلفی نہیں برتتا، اپنی حد میں رہتا، جبکہ ہر وقت دونوں کو ایک ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا اور اس نے دونوں کو بے نقاب کرنے کا پلان بنا دیا تھا۔ اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ محض صرف ایک مہرا ہے جو سلطان میر کو پھنسانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اسے بہت جلد اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کا موقع بھی مل گیا۔ شام کے وقت اچانک کالے بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نومبر کا مہینہ چل رہا تھا، موسم کافی حد تک دل لبھانے والا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ آہیل، ہزلان اور حدید آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ مہد اس رومانٹک موسم کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے شیزا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی چھت پر لے آیا۔ دونوں ارد گرد منہ سے بیگانہ بارش میں بھیگنے لگے۔ موسم کے تیور کچھ زیادہ خراب ہو گئے اور بارش نے زور پکڑ لیا، اور ارد گرد سے غافل دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے۔ جذبات نے جوش مارا اور مہد 1 انچ کا فاصلہ ختم کر کے شیزا کو اپنے حصار میں لے کر اس کی آنکھوں پر ٹھہرے۔ بارش کی بوندوں کو لبوں سے چونے لگا تھا کہ آسمانی بجلی زور سے کڑکی تو شیزا نے مہد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ غلط ہے، وہ ایک دم چیخی، جبکہ بہکتے کچھ پل سیڑھیوں کے دروازے پر کھڑے وجود کے موبائل نے کیپچر کر لیے تھے۔ دونوں کے بیچ کچھ بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی تھی، لیکن بارش میں ایک ساتھ بھیگتے وہ دور سے بالکل ایک دوسرے میں مد غم دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں میں فتح مندی کے اثرات لے کر سوہا نیچے چلی گئی۔ آئی ایم سوری، مہد اس کے قریب آ کر معذرت خواہ انداز میں گویا ہوا، جبکہ شیزا بغیر اسی طرف دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے 2 سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مہد، بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا تم، اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر تمہیں نچاؤں گی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے شیزا کو
روتے ہوئے دیکھا تو دل میں ٹھنڈی اوس پڑ گئی۔ جب سب تمہیں لوگ دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیں گے تب میں تم پر احسان کر کے تمہارا ہاتھ تھام لوں گی اور پھر ساری زندگی میرے احسان تلے زندگی گزار دو گے تم۔ ویل ڈن سوہا۔ سوہا کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ میری چھٹی اس بار بار مجھے سگنل دے رہی ہے، یہ میرا خون ہو ہی نہیں سکتا۔ سوہا کا موبائل ہاتھ میں پکڑے سلطان میر 10 سیکنڈ کی ویڈیو کو بار بار پلے کر کے خود کو یہ باور کروا رہا تھا اتنی آسانی سے ایک چٹان بھر کا لڑکا اسے بے وقوف بنا گیا۔ چاچا سرگار، مجھے پہلے دن سے ہی اس لڑکے پر شک تھا کہ یہ ہماری معصوم شیزہ کو مورا بنا کر آپ کی جائیداد میں حصہ مانگنے آیا ہے۔ تب سے میں کوئی ثبوت ڈھونڈ رہی تھی اور آج میں نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آپ پلیز شیزہ کو کچھ مت کہیے گا، وہ بھولی ہے، نادان ہے، وہ تو مہک کو بھائی سمجھتی تھی مگر وہ بدذات لڑکا بھائی کے نام پر اس کی جذبات کے ساتھ کھیل گیا۔ سوہا آگ کو بھڑکانے کے لیے اسے مزید ہوا دے رہی تھی۔ مجھے فخر ہے تم پر، اس گھر میں کوئی تو ہے جسے اپنے باپ چچا کی عزت کی فکر ہے، ورنہ سب کے سب تو اپنے باپ دادا کی عزت کو مٹی میں ملانے کے در پر ہیں۔ اب کھیل ختم ہوگا تمہارا اہل یزدان، تمہیں یہاں بھی مات ملے گی۔ سلطان میر سوہا کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کمرے سے نکلا اور سیدھا مہک کے روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور و شور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ باہر نکلو بدذات لڑکے۔ وہ ہلکے بل اتنی تیز دھاڑا کہ حویلی کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ مہک کا روم کا دروازہ کھولا جہاں وہ لہو رنگ آنکھیں کھلا گریباں لیے کمرے سے باہر نکلا۔ سلطان میر نے ایک زوردار چماٹا اسے رسید کیا جس سے وہ لڑکھڑا کر چند قدم دور ہوا۔ بتاؤ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر اور کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ سلطان میر نے اسے گریباں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ اس نے ایک تیز سلگتی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی شیزہ پر ڈالی جس کی آنکھوں کی سڑ مہری سے ہرانے لگی اور ایک جھٹکے سے سلطان میر کے ہاتھوں سے اپنا گریباں آزاد کر دیا۔ اگر بقول تمہارے تم صدیقہ کے بیٹے ہوتے تو اپنی بہن کے ساتھ یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے کا سوچنا بھی تم گناہ سمجھتے۔ سلطان میر نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تو پل بھر کو مہک کے قدم ڈگمگائے۔ یہ ویڈیو فیک ہے، ہم صرف چھت پر بارش انجوائے کرنے گئے تھے، یہ ایڈٹ کی گئی ویڈیو ہے۔ مہک صاف مکر گیا۔ یہ بالکل ریئل ہے، تم دونوں کو میں نے کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے دیکھ لیا تھا مگر چپ سادھلی اپنے گھر کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی میں۔ سوہا نے مہک کی بات کی تردید کرتے ہوئے کچھ اور تڑکا لگایا۔ سوہا، شیزہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں شناسیابی کی ہلکی سی رمق بھی دکھائی نہیں دی۔ اب تم بکو اپنے منہ سے سچ۔ ایاز میر نے مہک کا بازو زور زور سے دبوچا۔ یہی سچ ہے کہ صدیقہ نام کے ناجائز بچے کو جنم دیا تھا۔ عادقہ حال کے وصف میں آ گئی اور ایاز میر کے ہاتھوں سے مہک کا بازو چھڑوا کر سلطان میر کے سر پر دھماکہ کیا۔ یہ بچہ جو اپنی بہن کو ورگلا کر اس کے ساتھ یہ چیپ حرکتیں کرتا رہا۔ سلطان میر پھر سے زخمی شیر کی طرح پھنکارتے ہوئے مہک پر جھپٹ پڑا کہ عادقہ اس کے سامنے آ گئی۔ سگی بہن تو نہیں ہے نا بھائی صاحب، اور یہاں رشتہ داریاں نبھانے تو نہیں آیا، اپنی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا حساب مانگنے آیا ہے۔ تو کیا صحیح کیا غلط؟ سب پھٹی پھٹی نظروں سے عادقہ کو دیکھ رہے تھے تو برسوں بعد جھک کر روزہ توڑ کر میدان میں اتر آئی تھی۔ سلطان میر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے آیا حرام خور، اور تم سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں تم سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ سلطان میر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ سارے فساد کی جڑ ہی تم ہو، تمہارا وہ 2 ٹکے کا سستا عاشق۔ سلطان میر، حویلی کی در و دیوار آہل کی غضبناک دھاڑ سے لرز اٹھی۔ گوشہ گوشہ آہل کے جلالی روپ سے متنزل ہو گیا اور اگلے سیکنڈ سلطان میر کا گریباں آہل کے آہنی ہاتھوں میں تھا۔ سب کی ساکت نظریں آہل کے آتش فشاں بنے روپ پر تھی جبکہ کنپٹوں کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ میری ماں کے متعلق ایسا بولنے کی ہمت کی تو زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ بھڑک کر آگے بڑھتے آہل نے ہی در بے در کئی مکے سلطان میر کے پیٹ میں مارے۔ کون سی ماں؟ ہاں ہاں، اپنی ماں سے ذرا پوچھو نا اپنے باپ کے متعلق۔ چلو میں تو ٹھہرا عیاش اور بد کردار، تمہاری ماں تو دودھ کی دھلی ہے نا، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے تمہیں پیدا کر چکی ہے۔ سلطان میر اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ کا کنارہ صاف کرتے ہوئے زہر خن جتاتے انداز میں خباثت سے مسکرا دیا تو آہل وحشی روپ دھارتا سلطان میر پر پھر سے جھپٹ پڑا کہ اذلان اور حدیث نے اسے روکا۔ آہل کام ڈاؤن، یہ تمہیں اکسا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں مت لو۔ حدیث نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔
کون سا قانون؟ یہاں قانون صرف کمزوروں پر لاگو ہوتا ہے اور انصاف امیروں کی تجوریوں میں بکتا ہے۔ یہ قاتل ہے میری پھپھو کے، ہماری خوشیوں کے۔ میں پل پل مرا ہوں جب جب میں نے پھپھو کے پاک بدن پر اس ذلیل اور بے غیرت آدمی کی زندگی کے نشانات دیکھے۔ میری پھول جیسی پھپھو کی زندگی ناسور بنا دی تھی اس نے۔ چیختے چلاتے آہل کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں، جبکہ وہاں موجود لوگوں کی سانسیں ساکت تھیں اور آنکھیں نم، جبکہ پھپھو لفظ پر سلطان میر اور ایاز میر کے چہرے لٹھیں کی مانند سفید پڑ گئے۔ جس شخص کے ہاتھ پیر توڑوا کر ہڈی پسلی ایک ایک کر کے اس کی بہن کی عزت لوٹ کر تم لوگ جشن منا رہے تھے نا، وہی ہے میرا باپ۔ آہل کی نہ توڑ نظریں سب پر گاڑی چلایا۔ میری شادی ہو چکی تھی آہل کے بابا کے ساتھ، اور یہ شادی بابا سرکار نے کروائی تھی۔ آہل میرا بیٹا ہے، میرے سچے پیار کی نشانی اور بابا سرکار کا لاڈلا لواسا۔ میں نے صرف جنم دیا تھا، اس سے پرورش بابا سرکار نے کی تھی، اس لیے تو اپنی قیمتی چیزیں آہل کو سونپ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک اپنی پوتی اور دوسری اپنی پشتوں کی جائیداد۔ آتکس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو چیرتا گیا۔ صدیقہ کامل کی چھوٹی بہن تھی۔ جب تم لوگ ہمارے مخبری کر کے آئے تھے، میں اور آہل بابا سرکار کے ساتھ شہر گئے تھے آہل کے جنم دن کی تیاری کرنے۔ پیچھے سے تم لوگوں نے ہماری ہستی بستی زندگی کو آگ لگا دی۔ جب ہم پہنچ گئے تو تم لوگ اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ بابا سرکار نے اپنی نگرانی میں صدیقہ کا علاج کروایا اور کامل کی ہڈی پسلی تم لوگوں نے ایک کر دی تھی۔ کافی علاج معالجے کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ آتکا دھیرے دھیرے ماضی کے باب کھولنے لگی۔ یہ محض تمہارا بیٹا نہیں ہے، صدیقہ نے بیٹی کو جنم دیا تھا جس کو بھی آپ نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنے خون کو بار بار بدچلن بد کردار کہہ کر مخاطب کیا۔ بیٹی لفظ پر وہاں موجود لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ عنایا متوازن چال چلتی ہوئی سلطان میر کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گی کہ میری ماں کا قصور کیا تھا؟ جواب سوچ سمجھ کر دیجیے گا، ورنہ جانتے ہیں سب کہ عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن یقین مانیں وہ بدلہ لینے پر اتر آئے تو بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے عزتوں کی۔ میں ذرا سا بھی رحم نہیں کھاؤں گی۔ عنایا نے دل گیر لہجے میں کہہ کر دکھ و تعصب سے آنکھیں میچی۔ یہ کھیل تمہاری مائی کے اس فریبی بھائی نے شروع کیا تھا نا؟ نہ وہ ہماری گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتا، نہ اس کے کیے کا خمیازہ اس کی بہن کو مقدمہ پڑتا۔ سلطان میر قطعی بھی اپنی فعل پر نادم نہیں تھا۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھے تھے ہم دونوں، بے آبرو نہیں کیا گیا تھا مجھے۔ اگر آپ لوگ بروقت حامی بڑھتے رشتے کے لیے تو بابا سرکار پورے رسم و رواج کے ساتھ ہماری شادی کروا دیتے۔ آپ تو چلتے پھرتے بدکاری اور بے حیائی کی مورت بنے پھرتے تھے، ادھر حسن دیکھا نہیں اور رال ٹپکنے لگتی ہے، اور معصوم صدیقہ عزت گنوا بیٹھی، آتکا اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بد کرو بکواس اس خبیث بدچلن عورت! سلطان میر آپ کے سے باہر ہو گیا۔ سلطان میر غیر شناسہ بھاری دل دہلانے والی پکار پر سب کی نگاہیں ایک ساتھ گھوم کر حائل کے داخلی دروازے تک گئی، جہاں سفید کاٹن شلوار قمیض پہنے 50 کے لگ بھگ وجیہہ دراز قامت قد شخصیت کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حجم سے پھیلی۔ چوڑے شانوں پر چادر ڈالے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بلیک گوگلز آنکھوں کی زینت بنائے، شاہانہ چال چلتا ہوا بھاری نفری کے ہمراہ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ کن پٹی کے سفید بالوں نے اس کی وجاہت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ آئی جی پنجاب حدید کے لب بے آواز ہلے۔ یو آر انڈر اریسٹ سلطان میر! آنے والے شخص نے انگلی کے اشارے سے 7 تائے پولیس کو دروازے پر روک دیا۔ تمہیں صدیقہ یزدان کا ریپ کرنے اور پھر تشدد کے بعد اس کا قتل کرنے، عنایا کو جان سے مارنے کی سازش رچانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اریسٹ وارنٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سلطان میر کو اس وقت اس شخص پر ملک الموت کا گمان ہونے لگا۔ بابا! آئل کے لبوں نے میکانیکی انداز میں جنبش کی۔ ماموں جان! عنایا اپنا ہر درد تکلیف پر اسپش ڈال کر بھاگتے ہوئے کامل یزدان کے سینے سے لگی، بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں۔ اپنے زندگی کے بدترین دنوں میں ہر لمحہ ہر پل میں نے شدت سے آپ کے آنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ آپ کی عنایا کو آپ کی ضرورت تھی۔ جب اس کی ماں اس کی سفاک دنیا کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ کر اپنی نیند سو گئی تھی، اس امید پر کہ کبھی تو آپ آئیں گے اور مجھے اپنے مہربان آغوش میں لے کر مجھے سمیٹیں گے۔ شدت جذبات سے عنایا اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ شش میرا بچہ! تمہاری ماں کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے خود اس مقام تک پہنچانے کے لیے خوفی جتن کرنے پڑے، اور تمہارا خیال رکھنے کے لیے آہل کو چھوڑا تھا تمہارا محافظ بن کر۔
کامل نے خود میں بھیج کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہو چہرے کے غزلات تنے ہوئے تھے۔ تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لو۔ کامل یزدان نے ایک سینئر آفیسر کو اشارہ کیا جو ہاتھ میں ہتھکڑی لے کر آگے بڑھا تو سلطان میر سمیت سب کے چہرے فک ہو گئے۔ نہیں بابا، آپ نے غلط کیا۔ مجھے خود ان فرعون صرف لوگوں کو سزا دلوانی تھی۔ مجھے آپ کے قانون پر بھروسہ نہیں۔ یہ لوگ پھر سے کوئی داؤ کھیل کر باہر نکل آئیں گے۔ کوئی ان کا بال بیوی کا نہیں کر سکے گا۔ آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو قانون کی ان کے لوگوں کے لیے قانون پاکٹس میں لے کر گھومتے ہیں۔ میں نے کافی صبر آزما انتظار کے بعد ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اتنی آسانی سے میں ان لوگوں کو قانون کے حوالے کر کے ان کی جان بخشی نہیں کروا سکتا۔ یہ جیلی لوگوں کا سسرال ہوتا ہے جہاں انہیں ہر طرح کی آسائشیں فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ اپنی فورس کو لے کر واپس چلی جائیں، میں ان کو دردناک موق دوں گا۔ آہل باغ کے سامنے کھڑا ہو کر سنجیدگی مگر سپاٹ انداز میں گویا ہوا۔ آہل، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، ان لوگوں کو وہی سزا ملے گی جو تم چاہتے ہو، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اگر یہ لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ہم بھی ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ کامل یزدان اپنے بیٹے کے جذباتی پن سے واقف تھا۔ آہل بھائی، ان لوگوں کو بول دیں میرے بابا کو نہ لے کر جائیں پلیز۔ آپ بتا دینا پولیس انکل کو میرے بابا کو معاف کر دیں، انہوں نے آپ کے پھپھو کو نہیں مارا۔ پولیس والے جیسے ہی امان میر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے لگے، اسامہ بےتابانہ انداز میں آہل کے سر لپک کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ اپنے باپ کے بچاؤ کے لیے منت سماجت پر اتر آیا۔ اسامہ بیٹا، بے شک تمہارے بابا نے گناہ نہیں کیا مگر گناہ گار کا ساتھ دیا تھا۔ سب کچھ جان کر بھی انجام رہا، لیکن ہم پر ایک احسان کیا ہے، انہوں نے میرے زر کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی تھی۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے ان کو کم سے کم سزا ملے۔ آہل اسامہ کو خود سے لگا ہے دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے اکلوتے لاڈلے بچے کو اس طرح روتے سسکتے ہوئے دیکھ کر امان میر کو صحیح معنوں میں پچھتاوا ہونے لگا۔ آہل، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں ساری زندگی اس گلڈ میں رہ کر نہیں جی سکتی کہ میرے شوہر نے اتنے کبھی کام میں بھائیوں کا ساتھ دے کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ منیزہ بیگم کی آنکھیں بے بسی سے بھر آئیں۔ عنایہ، تم میری بیٹی ہو نا، میں بھی تمہیں اپنا نام بھی دے دوں گا، تمہیں وہ مان بھی دے دوں گا، اپنی جائیداد میں بھی تمہیں حصہ دے دوں گا، مگر اپنے باپ کو بچا لو۔ سلطان میر کو جب لگا کہ وہ چاروں شانے چت گیا ہے اور کوئی جائے پناہ نہیں تو بے بسی کا ذائقہ چکھتے ہی جان لبوں پر آ گئی۔ اسے واحد نجات کی کنجی اس وقت عنایہ ہی نظر آئی۔ میں کبھی مر کر بھی آپ کو اپنا باپ تسلیم نہ کروں، گھن آتی ہے مجھے آپ سے، اور نہ ہی مجھے ایسے گلے سے انسان کی بیٹی بننے پر اعزاز ملے گا۔ مجھے کوئی جائیداد بھی نہیں چاہیے۔ مان سمان دینے کے لیے میرے پاس میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، بہن ہے۔ اگر میرا بس چلتا خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی سانسیں ختم کرتی۔ اچانک سے کایا پلٹتے اس کے قریب آنے پر عنایہ بدک کر پیچھے ہو گئی۔ ہماری طرف سے کوئی بھی کیس نہیں لڑے گا تو اگر کوئی خوش فہمی میں ہے کہ کوئی کسی کو تو جاتے وقت گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر جائے۔ اذلان نے بے لچک لہجے میں کہہ کر باپ اور چچا پر متنفر نظر ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار دیا۔ آہل، میری بہو سے تو ملوا دو۔ کامل عنایہ کو سینے سے لگائے صوفے پر برجمان ہوا تو ہال میں ایک طرف سنجیدہ کھڑے آہل کو دیکھ کر پکارا، جو خون آشام نظروں سے مہک کو دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے نگل لے گا، جبکہ اس کی نظروں سے خائف مہک اضطرابی انداز میں کھڑا کنپٹی کو سہلاتے ہوئے اپنی پشیمان نگاہیں نیچے زمین پر جمائے کھڑا تھا۔ زر بابا سے ملو۔ آہل نے صوفے کی پشت پر نکہت زدہ حالت میں کھڑی بیوی کو پکارا تو وہ شکستہ قدم اٹھاتی ہوئی سامنے آ کر آہل کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ آپ نہیں ملیں گے ان سے؟ آہل کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر استفسار کیا۔ روز ہی تو ملتا ہوں ان سے۔ بے اختیار آہل کی زبان پھسلی تو سختی سے لب بھیجے، جبکہ عاتکہ نے ایک سرد نگاہ براہ راست پہلے آہل اور پھر کامل کے چہرے پر گاڑ دی تو کامل نے عاتکہ کے خوبصورت چہرے پر بکھری تکلیف کی سرخی دیکھ کر ندامت و شرمساری کے بوجھ سے گردن جھکا دی۔ آنسو کا گلا گھونٹ کر عاتکہ سر جھکائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور اس کے روم تک روپوش ہونے تک کامل یزدان کی بے چین نظروں نے اس کا تعاقب کیا اور پھر ایک سخت غصیلی نظر آہل پر ڈالی، جس کا آئی برو اچکا کر لبوں پر مسکان سجا لی۔ یہ تبسم اس وقت کامل کو زہر سے کم نہیں لگی۔ عنایہ کے کنپٹی پر بوسہ دے کر کامل اٹھا اور آہل کے پہلو میں کھڑی زر کے قریب آیا۔
تمہارے نکاح کے وقت میں موجود تھا مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر جب تم آہل کے آفس آتی جاتی تھی میں اکثر وہیں پایا جاتا مگر ذلیل انسان مجھے تم سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ بقول اس کے تمہیں اپنی پھوپھو سے بے حد لگاؤ ہے۔ لڑکیوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی اور تم یہ پردہ فاش کر دو گی جو کہ اس وقت تم نہیں چاہتے تو اس لیے معذرت۔ زر کو خود سے لگائے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پیچھے ہوا جبکہ عنایت سلگتی نظروں ساحل کو دیکھنے لگی جو اپنے باپ کی چالاکی پر اشش کرنے لگا۔ بندہ تھوڑا بہت ادھار ہی رکھ لیتا ہے، باقی لوگوں سے کل فرصت میں مل لوں گا۔ وہ مسرور سر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ یاد آنے پر سب کی طرف مبہم مسکراہٹ اچھالتا ہوا مخاطب ہوا۔ آپ کو ڈیوٹی پر نہیں جانا آئی جی صاحب؟ بیوی کیا ملی؟ آنکھیں ماتھے پر سجا لی۔ آہل نے نروٹھے پن سے ناک بھور چڑھائی جبکہ کامل نے کان نہیں دھرے اور اوپر چلا گیا۔ خواتین ساری اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھنے لگیں کہ آہل نے پلک جھپکتے ہی مہک کو گردن سے پکڑا تو اس اچانک افتاد پر اس کی چیخیں بلند ہو گئی جو حویلی کے تناؤ زدہ ماحول میں فی الوقت سب کے چہروں پر مسکان لے آئی۔ آہل میری جان، ہم نے کچھ نہیں کیا، مجھے تمہاری قسم، میں نے شیزہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ موم بچا لو۔ انیلا بیگم کو دیکھ کر مہک دعائیاں دینے لگا۔ آہل چھوڑو اسے۔ انیلا بیگم اس کے قریب آ کر آہل کے ہاتھوں سے اس کی گردن چھڑانے لگی۔ یہ کمینہ انسان بیٹا بن کر آپ کی بیٹی پر لائن مار رہا تھا، بجائے اس کی دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ آہل نے سب سے قطعی لا تعلقی لفظ یہ کھڑی شیزہ پر سخت نگاہ ڈال کر انیلا بیگم کو مخاطب کیا۔ مہک کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں اور شیزہ جانتے تھے کہ مہک کون ہے، اس نے خود ہمیں سچائی بتا دی تھی۔ انیلا بیگم کے انکشاف پر آہل کا حلق کڑوا ہو گیا۔ تم نے خود بتایا تھا نا کہ یہاں کی عورتوں کے جذبات سے مت کھیلنا، تو میں نے دونوں کو اعتماد میں لے کر سب سچ بتا دیا۔ مہک نے اپنی گردن کو سہلایا۔ کل صبح پہلی فرصت میں اپنا سامان باندھ کر یہاں سے چلتے بنو۔ شیزہ کے آس پاس میں دکھیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تنی بہوؤں کے ساتھ آہل کرختگی سے گویا ہوا۔ یہ کہیں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا دل چاہے یہاں رہے۔ انیلا بیگم کے دو حکم پر مہک کی گردن تنی جبکہ آہل ایک زہر خند نظر اس پر ڈال کر زر کے گرد حصار بنا کر روم میں چلا گیا۔ عنایت بھی اذلان کے ساتھ جا چکی تھی۔ اسامہ کو اس کی موم ساتھ لے کر چلی گئی۔ مطلع صاف ہوتے ہی مہک نے سہا کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، دو واپس میرا موبائل۔ سہا کے ماتھے پر شکنی واضح ہو گئی۔ اتنے خوبصورت جبی پر غصہ جچتا نہیں اور یہ کیا فضول کے کاموں میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو؟ میرے اور شیزہ کے بیچ کچھ نہیں ہوا اور یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مہک کے الفاظ سے سہا کا چہرہ پل بھر میں تاریک ہوا۔ ہر بار اسے شکست کیوں ملتی ہے؟ شیزہ اسے سہا کے اتنے قریب دیکھ کر پیر پٹک کر چلی گئی۔ دیکھ لیا نا، جیلس ہو گئی۔ میں بھی اس طرح تو تمہیں جیلس فیل کروانے شیزہ کے قریب جاتا تھا کیونکہ تم مجھے لفٹ ہی نہیں دیتی تھی۔ کتنا من کرتا تھا کہ گھنٹوں بغیر پلک جھپکائے سانس لیے بغیر تمہارے اس من موہنے مکھڑے کا دیدار کروں، مگر ہائے افسوس۔ مہک اسے شیشے میں اتارنے لگا۔ وہ ہونک بھرے تاثرات کے ساتھ مہک کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے قریب آنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا؟ یہ ویڈیو چھوڑو، اس سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں، ہم اسے اچھے مومنٹس کیپچر کر کے یادگار بنائیں گے۔ مہک نے خباثت سے آنکھ کا کونا ونک کیا۔ اگر تم زبان سے اقرار نہ بھی کرو تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو یہاں بلا لوں گا ہماری بات پکی کرنے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مہک اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر پشت کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا۔ نہیں۔ سہا کی تو دلی مراد بھر آئی۔ گڈ، اب چلو روم میں۔ بہت مشقت اٹھائی ہے نا، اب تھوڑا خود کو سکون دو۔ مہک کا انداز اسے کچھ چبھا لیکن اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے دروازہ کلک کے بعد اس کے ساتھ کھلا تو اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہو گئے اور مخصوص خوشبو نتھوں سے ٹکرائی تو کچھ پل آنکھیں موند کر گہرا سانس فضا کے سپرد کر دیا اور جائے نماز کبٹ میں رکھ کر پلٹی۔ چادر کو کندھوں سے اتار کر سٹینڈ پر لٹکا کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد کلائی کو بیش قیمتی گھڑی سے آزاد کر کے آستینوں کو چڑھا کر کونیوں تو فولڈ کر کے وہ مڑا تو اپنے زوجے کو غصے سے لال بھوکا کھڑے دیکھ کر اس کے ہونٹ متبسم ہو گئے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو تم بلا جھجک کہہ سکتی ہو کیونکہ مجھ سے یہ باز پرست کرنے کا حق حاصل ہے تمہیں۔ اس کے دونوں شانوں کو نرمی سے تھام کر اس کے صاف شفاف ماتھے پر لب کر
رکھ کر اسے متاع حیات کی طرح خود میں سمیٹ کر کچھ دیر اس کی رگوں اس کی کچھ دیر اس سکون کی رگوں میں اتار کر کچھ دیر اس سکون کو رگوں میں اتار کر دیار غیر کی تشنگیاں مٹانے لگا۔ کب آئے تھے آپ واپس؟ ایک بار بھی مجھ سے ملنے کا من نہیں کیا آپ کا؟ اتنا ازرا تھا ہمارے رشتہ کہ میں پل پل ہجر کی زیتیں کاٹتی رہی۔ روح میں قطرہ قطرہ سکون دلتے نے سوال اٹھایا۔ 4 سال پہلے ہوئی تھی میری واپسی، مگر اس وقت حالات نے اجازت نہیں دی سامنے آنے کی، ورنہ یہ دل دوری اذیت سے دوچار تھا۔ کب سے تمہاری قربت کے لیے ترستا رہا۔ اپنے حصار سے آزاد کر کے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ جانتی ہو نا، میں جب بھی تمہارے نک چڑھے بیٹے سے ملتا تھا، اسے یہاں پر کس ضرور کرتا، اور تمہارا ڈھیٹ بیٹا پتہ ہے کیا بولتا؟ اس کی ٹھوڑی کے ڈمپل کو انگوٹھے سے چھوتے ہوئے وہ اسے شرم سے لال گلنار کر گیا۔ یہ رومانس اپنی بیوی پر جھاڑے، مجھے ایمبیرس فیل کروانے کی ضرورت نہیں، پرتعش لہجے میں کہہ کر وہ اس کے چہرے پر مزید لالی بکھر گیا۔ آپ بھی حد کرتے تھے، اپنے بیٹے کے سامنے ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس کے انگوٹھے کے لمس سے وہ سمٹ گئی۔ بالکل بھی نہیں، تمہارا نالائق بیٹا اول درجے کا کمینہ انسان ہے۔ میری موجودگی میں اپنی بیوی کو بلاتا آفس اور میرے منہ پر دروازہ بند کر کے 2 گھنٹے سہولت سے اس کے ساتھ گزار کر بے شرموں کی طرح پیٹھ دکھا کر چلا جاتا۔ مطلب باپ نہ ہوا، کوئی دوست ہوا۔ میں اس کا کامل نے آہل کو چٹکیوں میں ماں کے سامنے بے حجاب کرنا چاہا۔ شرم کرے آپ آئی جی صاحب، اپنی بے تکی باتوں سے میری ماں کے کان بھرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کے بیٹے نے شرافت میں ماسٹر کیا ہے، اور یہ تو آپ لوگوں سے اتنا انتظار۔ آہل عاطقہ نے بن بھلائے مہمان کی طرح بے دھڑک نازل ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی چلتی زبان کو برک لگایا۔ کیا مومی شخص کی باتوں میں یہ ہرگز مت آئیے۔ یہ اب خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں سنا کر آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلائے گا، مگر آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا۔ میرے بنے بنائے پلان کو چوپٹ کر دیا انہیں۔ آہل اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ میں تمہارے ضدی اور جذباتی پن سے بخوبی واقف تھا کہ تم جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لو کہ ہم پہلے کی طرح کسی طوفان کی لپیٹ میں آ جائیں۔ کامل اس کے اکھڑ پن سے ہار جاتا ہمیشہ، لیکن آج وہ بازی لے لیا تھا جس پر موصوف جی بھر کر مد مزہ ہوئے تھے۔ تم کہاں؟ اسے بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ کر کامل نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ مجھے اپنی موم کے ساتھ سونا ہے، دکھ نہیں رہا۔ آہل نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کر کے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ یہاں سونا ہے کیا؟ کامل نے اپنی بیوی کو کین اکھیوں سے دیکھا۔ نہیں، اپنے روم میں سوتا ہوں، مگر آہل آپ کے کچھ دیر باہر لگائے گئے آگ کا نتیجہ روم سے در بدر کرنے کی صورت میں نکل آیا ہے، تو اب میرے پاس یہی آخری ٹھکانہ ہے۔ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار دی آپ نے۔ اور آپ لوگوں کو اگر پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں تو بتاتا چلوں، مجھے سوتے ہوئے سننے کی عادت ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آہل بھول پن سے کہہ کر پیٹ کے بل بیڈ پر گر کر اپنے باپ کا خلفشار خون بہا گیا۔ آہل جاؤ اپنے روم میں۔ عاطقہ نے اپنے شوہر کے تنے ہوئے اعصاب کو دیکھ کر آہل کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ آپ کی بہو نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا ہے، موم کیسے جاؤں؟ وہ کروٹ بدلتا لیٹ گیا تو عاطقہ نے تعصب سے سر ہلا کر مجازی خدا کو دیکھا جس کی کنپٹی کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی تم سے؟ اتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہو کر ہار مان کر یہاں دھرنا دینے بیٹھ گئے ہو؟ کامل نے اسے جوش دلا دی۔ آہل نے جواب دینے کے لیے لب واہ کیے تھے، دروازہ ہلکا سا نوک ہوا، زرغونہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کامل نے اسے اضطرابی کیفیت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے دیکھا تو پوچھ لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سوری بولنا اور بیوی کو منانا نہیں سکھایا؟ ایکسکیوز کرنے سے ان کی ناک چھوٹی ہو جائے گی۔ میری پھپھو تو خیر سے ان کے پاس نہیں تھی، مگر آپ تو 24 گھنٹے انہیں دستیاب ہوتے۔ یہ اتنے سرکش اور خود سر کیوں ہیں؟ زر نے دردیدہ زدہ نظر بیڈ پر لیٹے آہل پر ڈالی، جو انہماک کے ساتھ اپنی زوجہ محترم کو تک رہا تھا۔ یہ گرد سراسر میرے ذاتی ہیں، ان میں میرے پیرنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر کبھی زن مریدوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تو میرا باپ ان سب میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ آہل نے خود ہی لب کشائی کی اور اٹھ کر زر کے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد حصار بنا کر جانے لگا۔ کیا یاد رکھیں گے آپ کے کتنے سخی بیٹے سے پالا پڑا ہے؟ جاتے ہوئے بھی وہ طنز کرنا نہیں بھولا۔ ایک اولاد دی ہے اللہ نے، وہ بھی ایسی بد اخلاق بد سوگ۔ اس کے جانے کے بعد کامل نے نخوت سے ہنکار بھرا۔
आप तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए, इतना तो मासूम है मेरा शहज़ादा। आतिका तड़प उठी। तुम कहाँ जा रही हो? आतिका को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर वो बेचैनी से मुतफस्सर हुआ। आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लें? आतिका को उसकी बेकरारी पर हंसी आ गई। जी नहीं, हम लोग खाना खा चुके हैं, मुझे फ़िलहाल सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। आतिका के करीब आकर वो थोड़ा शौक हुआ। बस कर दें, हम बुढ़े हो गए हैं, कुछ तो लिहाज करें। आतिका ने अपनी तरफ से इसे बाज रखना चाहा। अभी 3 और बीवियां अफोर्ड कर सकता हूँ, 15-20 बच्चे और पैदा कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। कामिल ने इसे अपने मुकाबिल खड़ा करके इससे खूबसूरत नक्कूश को आंखों से छुआ। बरसों बाद भी इसकी खूबसूरती सामने बंदे को कुछ देर तक अपने सहर में जकड़ लेती, जबकि वो आंखों में कब लिए से घूर रही थी। हम 100 का हिस्सा भी अबो्र कर लेंगे ना, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। अपने घर वालों से बगावत करके तुमने मेरा इंतखाब किया था, तब मेरे पास तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपनी आसाइशों भरी जिंदगी को ठोकर मारकर तुम मेरे खाली दामन में खुशियों की बहारें लेकर आई थी और मेरी मोहब्बत को अमर कर दिया था। इसी मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं सुरखरू होकर एक कामयाब आदमी बन गया हूँ। एक बावफा औरत की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि एक राह चलते फ़कीर को भी तख्त पर बिठा सकती है। आतिका के रुखसार पर अपने लब रखकर वो इसे अकीदत की बुलंदियों पर ले गया। हा हा हा, तुम ब्लश कर रही हो। आतिका के चेहरे पर कोसों खिजा के रंग फैलते देखकर वो अच्छा खासा महफूज हुआ और इसे बाहों में भरकर दूसरे महाविशाल का हिसाब बेबाक करने लगा। खुश हो और नया डिनर सूट पहनकर बालों को खुला छोड़कर ट्यूब उठा लाई तो अदनान ने इसे पीछे बाहों से भरा इसे अपने पीछे से बाहों में भर लिया। बहुत बहुत। अनाया ने ट्यूब वापस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख कर इसकी तरफ रुख मोड़ कर कहा। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। तुम्हारी माँ को इंसाफ मिल गया, मामू वापिस आ गए और सबसे बड़ी खुशी कि मुझे आप मिल गए। अनाया इसके सीने से लगी खुशी का बरमला इजहार करने लगी। मगर मैं खुश नहीं। अजलान ने बरचस्ता कहने पर अनाया ने शौकीन नज़रों से इसे देखा। हमारा रिश्ता भी नामुकम्मल है। जब तक तुम पूरी की पूरी मेरी दस्तरस में नहीं आ जाती, मेरी ज़िंदगी बेमकसद गुजरती रहेगी। अनाया की धड़कनें पल भर को बेतरतीब हो गई। इसकी ज़ुबानी बात का मफ़हूम समझकर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अब और दूरी बर्दाश्त नहीं। अजलान ने इसके गुलाबी पड़ते चेहरे को हिसार में लेकर कहा और फिर इसके हिलते सुर्ख पंखुड़ियों पर नज़र पड़ते ही दिल बेईमान होने लगा और पूरी शिद्दत से इसकी सांसों पर काबिज़ हो गया। अनाया ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हुमायल करके आंखें बंद कर दी। अजलान के लबों ने सुलगते हुए नीचे गर्दन तक का सफ़र किया तो अनाया को अपने पैरों पर खड़ा रहना दुश्वार हुआ। अजलान, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा। इसने जज़्बात से भूंजे लहजे में सरगोशी की। यार! अजलान ने इसके चेहरे पर शिद्दत से लब रखकर लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन किया और ट्यूब उठाकर कॉटन की मदद से इसके ज़ख्मों पर लगाने लगा। मरहम लगाने के बाद वो हाथ धोने वॉशरूम चला गया तो अनाया ने बेबसी से होंठ चबाए। अजलान पहले दिन से लेकर आज तक इसकी ज़ख्मों की मरहम पट्टी खुद करता सो गई। बाहर निकलकर टॉवल से हाथ पोंछकर वो बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गया तो अनाया ने सर इसके सीने पर रख दिया। नहीं, अनाया इसके शर्ट के बटनों से खेलने लगी। एक एक बटन खोलकर इसने अजलान के सीने पर लब रख दिए। अनाया! अजलान इसकी हरकत पर पल भर को शर्मिंदा रह गया। तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकती मेरी थोड़ी सी भी कुर्बत। अपनी गर्दन पर इसका नरम लम्स महसूस करके इसने आंखें मूंदी तो अनाया को खुली छूट मिल गई और अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। आज दूरियां बढ़ाने की बातें ना कीजिए, ये विसल के लम्हात हैं, इसको जितना जीना है। लू देते लहजे में बोलकर अनाया इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। अनाया, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारे हिटलर मामू से धुलाई करवाने का। अजलान ने इसकी सांसों की पुरतपिश लम्ब से मुअत्तर होकर एक झटके से इसका सर तकिए पर मुंतकिल करके बेलगाम जज्बों को लगाम डालने की कोशिश की, मगर फिर खुद ही अपने हवास खोता अनाया पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। इसके गले को दुपट्टे के बोझ से आज़ाद करके वो इस वक्त सब कुछ भुलाए अनाया को अपने प्यार की बरसात में भिगोकर अनाया को मोतबर करने लगा। अनाया, बर्दाश्त कर लो कि तुम। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद इसने अपनी शर्ट उतार कर खुमार भरी सरगोशी की
تو عنایا نے اس کی گرد بازو سے مائل کرتی مجھے آپ کی بیوی بننا ہے، میں سہ لوں گی۔ اذلان کی تھوڑی پر لب رکھ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اجازت دی تو اذلان پورے استحقاق کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر تسلط جماتا اس خوبصورت رات کو اپنی محبت کے رنگوں سے سجانا اس کی روح میں اتر رہا تھا اور وہ اپنے پسندیدہ شخص کی محبت پا کر اس کے سنگ بہکنے لگی۔ السلام علیکم۔ کامل نے اپنے آگے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اس سے رخسار کر بوسہ لیا، پھر وہ ماں کے سامنے جھکا۔ اس کی دیکھا دیکھی زن نے بھی دونوں سے پیار وصول کیا۔ یہ عنایا لوگ کیوں نہیں آئے؟ آہل نے ارد گرد کرسی پر نظر دوڑا کر عنایا کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ پتہ نہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ لوگ شروع کریں۔ شیزہ خوش دلی سے کہہ کر اٹھی تو مہر نے تیکھی نظر اس پر ڈالی جو اسے مکمل نظر انداز کر کے پاس سے گزر گئی۔ انکل، آپ کو نہیں لگتا کہ میرے ہاتھ پیلے کروانے کا وقت آ گیا ہے؟ اب ذرا سنجیدگی سے اس بارے میں سوچیں اور جا کر میرے ڈیڈ کے کان میں بھی یہ بات گھسا دیں۔ مہر کی بات پر ڈائننگ ہال سے باہر نکلتے شیزہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کوئی لڑکی وغیرہ بھی دیکھ رکھی ہے؟ کامل نے پہلو میں بیٹھی اپنی بیوی کو گہری نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا۔ جی انکل، سرسری نظر سوہا پر ڈال کر اس نے سر اس بات میں ہلایا تو سوہا کا چہرہ شرم سے لال گلابی ہو گیا۔ توبہ ہے آئی جی صاحب، ساری رات پیٹ نہیں بھرا آپ کا جو اب میری ماں کو ندیدے پن سے تاڑ رہے ہیں۔ ویسے بیوی کے سنگ رات اچھی گزری؟ آہل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ ویسے موم آپ پر تو ایسا نکھار آیا جیسے شادی کے پہلے دنوں میں دلہن پر روپ چڑھتا ہے، بالکل ویسا ہی، چہرہ کچھ زیادہ گلو کر رہا ہے۔ آہل کے بے تکے گل افشانے پر آتکا کو زور کا چھو لگا تو زر نے آہل کو تنقیدی نظروں سے گھورا جو بے پرواہ ہو کر ناشتے میں مصروف ہو چکا تھا۔ موم مہر کی شادی نمٹا کر اب اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے؟ آہل نے ناشتہ کرتے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا۔ نہیں، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ سب سے پہلے بولنے والی زرغونہ کی ماں تھی جو اچنبے سے آہل کو دیکھنے لگی۔ آنٹی، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب ہمیں اپنی دنیا بسانی ہے، یا آپ لوگوں کے پاس اذلان ہے؟ عنایا بھی ہوگی۔ آہل تحمل سے بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اذلان کی میت تم نے؟ عنایا نے ڈائننگ ٹیبل میں قدم رکھا تو سب نے دونوں پر گہری نظر ڈالی، جبکہ عنایا نے کھوجتی نظروں سے عنایا کے بہکے دلکش سراپے کو دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ آ گئی میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس تم دونوں، تاکہ میں تم دونوں کی نظر اتاروں۔ آتکا صدقے وار ہونے لگی جبکہ آہل آنکھیں چھوٹی کر کے اذلان کو گھورنے لگا تو وہ گڑبڑا کر چیئر کھسکا کر اس کے پاس والے چیئر پر بیٹھ گیا۔ عنایا ابھی پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہوئی تھی اذلان، اور یہ بات ہم سے بہتر تم جانتے ہو، اس کے زخم پوری طرح مکمل نہیں ہوئے تھے۔ آہل نے اذلان کی طرف جھک کر سنجیدگی سے سرگوشی کی۔ جانتا ہوں میں، بٹ آئی پرامس میں اس کا اچھے سے دھیان رکھوں گا۔ یار میں ٹھہرا ایک کمزور انسان، بیوی پاس ہو تو کب تک اپنے حق سے محروم رہتا۔ آخر میں اذلان نے کان کھجایا تو آہل نے تراشیدہ لب و تبسم ہوئے۔ میں تو ویسے بس گریز رہا تھا، اب تم نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا۔ بائی دی وے آئی ایم ہیپی فار یو۔ آہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو اذلان کو اپنی بے اختیاری پر افسوس ہونے لگا۔ بہت جلد جوری پکڑ لیتا ہے یہ بندہ۔ عنایا آتکا اور کامل سے پیار لینے کے بعد اذلان کے پہلو میں بیٹھ گئی تو مہر نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عنایا، کچھ خوبصورتی اور چمک اپنے بھائی کی شادی کے لیے بچا کر رکھو، سارے کا سارا اذلان پر نچھاور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس کے طرز کو مکمل نظر انداز کر کے اس کی سوئی شادی لفظ پر اٹکی۔ جی ہاں، آپ کے بھائی کے سر پر اب صحرا سجنے والا ہے۔ شیزہ نے واپس آ کر اپنی جگہ سنبھالی تو مہر نے بات کو تڑکا لگایا۔ مہر بھائی، آپ نے مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروانی ہے، ہر فنکشن کے حساب سے۔ اسامہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ صدقے میری جان، تمہیں تو میں جہیز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اتنے تو تم سویٹ ہو تم۔ مہر نے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹی۔ نہیں، مجھے ذرا آپی کے ساتھ جانا ہے البھائی کے گھر، وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اسامت نے سہولت سے انکار کر دیا۔ یہ روکھے پھیکے سے کھڑہوس سے بدمزاج آہل تمہارے آئیڈیل ہیں؟ یار، مہر کو برا لگا۔ اوکے، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ کامل ہاتھ ٹیشو سے صاف کر کے اٹھا تو آتکا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہمراہ جانے لگی۔ کدھر؟ آہل نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں ہر بات بتانا ہم ضروری نہیں سمجھتے، اپنے کام سے کام رکھو۔
ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں دی تمہیں، کامل نے باروب سپورٹ لہجے میں کہہ کر آہل کے ہاتھ کو چٹک دیا تو سب کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ دیکھ لیا آپ نے موم، یہ آپ کے شوہر مسلسل میری انسلٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کیسی ماں ہے، اکلوتے لاڈلے بیٹے کے دفاع میں کچھ بولتی بھی نہیں۔ آہل نے اپنی ماں کو ڈھال بنانا چاہا کیونکہ اب یہ اکلوتے فرزند کا ٹیگ جو تمہارے ماتھے پر لگا ہے اسے میں ختم کرنے والا ہوں۔ تمہارے لیے قدر بہن بھائی لانے کا سوچ رہے تھے ہم۔ کامل کی بات پر آہل کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا، باقی سب کے ہونٹ بھی تعجب سے پھیلے اور بے یقینی سے سانس روک کے سنجیدہ کھڑے کامل یزدان کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر مزاح کی ہلکی سی رمق شامل نہیں تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پوتے پوتی کو گود میں کھلانے پلانے کی عمر ہے آپ کی اور آپ پھر سے باپ کے بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اگر بات نیوز تک پہنچ گئی تو۔ آہل کو تو سوچ کر جھرجھری آنے لگے۔ آج کی مسالے دار ہیڈ لائنز، جانے مانے 29 سالہ بزنس ٹائکون آہل یزدان کے گھر بہن بھائی کی آمد، جس کی خبر ملتے ہی آہل یزدان کوما میں چلے گئے۔ محض فون منہ سے لگا کر نیوز اینکر کی طرح نیوز سنانے لگا تو آہل کا کلیجہ باہر کو نکلنے لگا۔ چلے آپ یہاں سے، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ عاطفہ نے کامل کو بازو سے پکڑ کر باہر کی راہ دکھائی، لیکن جاتے جاتے آہل کے ہونک بنے چہرے پر ہاتھ لگانا نہیں بولا۔ آہل کول بابا مزاح کر رہے تھے، صرف آپ کو زج کرنے کے لیے، اگر آپ ہو بھی رہے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے۔ زن نے آہل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کچھ زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں آئی جی صاحب، میں دیکھ لوں گا میں انہیں۔ آہل خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ تیار رہنا بیبی، موم بہت جلد آ رہی ہیں آپ کا ہاتھ مانگنے۔ شیزہ اسامہ کے ساتھ مووی دیکھنے میں مگن تھی کہ پیچھے سے مہر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شٹ اپ، جا کر یہ گڈ نیوز اپنی سوہا کو سناؤ جس کے پلوں سے چپک چپک کر گھومتے رہتے ہو۔ شیزہ نے نخوت سے منہ پھیرا۔ یہ اتنی بھاؤ کس خوشی میں کھا رہی ہو تم؟ مہر چڑھنے لگا اس کے ایٹیٹیوڈ سے۔ اسامہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی کا لانا۔ مہر نے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اسامہ کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ جی مہر بھائی، ابھی لے کر آتا ہوں۔ اسامہ تابعداری سے سر ہلا کر چلا گیا تو وہ اس کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ چپک کیوں رہے ہیں، دور رہ کر بات کریں۔ شیزہ اس کی اتنی سی قربت سے بدحواس سے تھوڑا دور کھسکنے لگی کہ مہر نے اسی کمرے میں بازو مائل کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ دور رہ کر سمجھاؤ گا تو تم خاک سمجھو گی۔ مہر کی پرتپش نظروں کا ارتکاز اپنے گردن پر محسوس کر کے وہ سر تا پا لرز گئی، اس کا احسار توڑ کر دور سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، اپنی حدیں جانتا ہوں میں، بغیر کسی جائز رشتے کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے حفاظتی اقدام پر مہر نے ٹونٹ کیا۔ آپ کا کیا بھروسہ، اس دن بھی تو بھول رہے تھے اپنی حد، شیزہ نے سلگایا۔ ارے مہد، آپ کا باعث سوہا کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مہد کو اور گہری ہو گئی اور بے تکلفی سے مہد کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تو شیزہ کی آنکھیں اس کی حد درجہ بے تکلفی سے انگارہ ہو گئی۔ میں ابھی آ رہا تھا تمہارے پاس تاکہ ساتھ میں کچھ وقت ساتھ سپینڈ کریں، بلکہ وقت نہیں پوری رات۔ چیزیں تم ایسی ہو جتنا دیکھو تشنگی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ مہد نے خباثت سے آنکھ دبا دی تو سوہا کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ میں انتظار کروں گی۔ سوہا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، مہد کے گال پر بوسہ دے کر گنگناتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ شیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا اس کی بیہودہ حرکت پر، جبکہ آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہو گئیں۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ خون نشان نظروں سے مہد کو دیکھ کر جانے لگی کہ مہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ڈیئر، اب یہ ہاتھ تاعمر پھر ہاتھ میں ہی رہے گا۔ مہد نے اس کی بے دردی سے کچلتے لبوں کو دانتوں سے ربائی دی۔ ٹرسٹ می، صرف تمہاری امانت ہوں، کبھی خیانت نہیں کروں گا، مگر سوہا کے بارے میں مجھے کچھ خدشات لاحق ہیں جن کا میں پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں۔ مہد نے دھڑلے سے اعتراف محبت کر کے ساتھ ساتھ اس کو تسلی کروانی چاہی۔ آپ کے پسندیدہ شخص کو کوئی آپ کے سامنے کس کرے، کیسا لگے گا آپ کو؟ تکلیف ہوگی نا؟ شیزہ نمکخور بھرائی آواز میں مخاطب ہوئی۔ بہت برا لگے گا، تکلیف بھی ہوگی، اگر میں اسے دھتکارتا تو کبھی اس کے دماغ اور دل تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ سوہا کے خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک بھیانک روپ چھپا ہوا ہے، مجھے وہی آشکار کرنا ہے۔ مہد نے اس کے پلکوں پر ٹھہرے موتیوں کو انگلی کے پوروں سے چوم لیا۔
مسز مہد بننے کی تیاری کرو کیونکہ میں نکاح کے بعد کوئی رعایت نہیں برتنے والا۔ ایک انوکھے احساس کے تحت اس کی پلکیں حیا کی بوجھ سے آرزو پر گر گئی اور گال دہنے لگے۔ چلتا ہوں، اگر مزید کچھ دیر رکا یہاں تو خود پر کنٹرول کھو دوں گا۔ سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اس کی خوبصورت نقوش پر گاڑ کر وہ دور ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سن کی انسان شیزہ گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے زیر لب بڑبڑائی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت سلطان میر کو صدیقہ یزدان کا ریپ کرنے کے بعد اس پر بدترین تشدد کرنے اور اپنی ہی بیٹی کو جان سے مارنے کی سازش رچانے، معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹنے کی پاداش میں 25 سال قید بمشقت کی سزا سناتی ہے اور جرمانے کے طور پر سلطان میر کی تمام جائیداد اس کی بیٹی عنایہ میر کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اپنے بھائی کے اس گھناؤنے کھیل میں ساتھ دینے پر ایاز میر کو 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے، جبکہ مان میر کو 5 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا تو کچھ آنسو نئے کے ساتھ ساتھ شیزہ کی آنکھوں سے بھی بہنے لگے۔ کچھ سپاہی میر سنس کو لے کر جانے لگے تو شیزہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ دوسری طرف اسامہ باپ سے گلے مل کر رو رہا تھا۔ حدید نے سلطان میر کے سامنے کھڑے ہو کر جب سے آنکھیں مینچی اور باپ کے ماتھے پر حقیقت بھرا بوسہ دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کیے کا خمیازہ میری بہن کو بھگتنا پڑے اور آپ کے برے مال کا حساب ہمیں دینا پڑے، اس لیے یہ بہت ضروری تھا۔ شیزہ کو اپنے ہی مضبوط حصار میں لے کر اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ آپ اسامہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، اس کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ احساسِ ندامت کے بوجھ سے مان میر کا سر جھک کر دیکھ کر آہل گویا ہوا اور وہ مان میر کے احسان کو بھولا نہیں تھا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے آہل، میرے بچے کو اچھا انسان بنانا، اسے عورت ذات سے محبت اور اس کا احترام کرنا سکھا دینا۔ مجھے گھمنڈ تھا بیٹے کی جگہ بیٹا ہونے کا، مگر شکر ہے مجھے بیٹی نہیں ہوئی، ورنہ آج وہ بھی باپ کے گناہوں کی نذر ہوتی۔ امان میر نے نم آنکھوں سے اسامہ کے سر پر لب رکھے دیے۔ اگر اس پورے وقت میں کوئی تنہا بے آسرا کھڑا تھا تو وہ ایاز میر تھا، جو کہنے کو تو گھر کے سربراہ کے عہدے پر فائز تھا، خود سے چھوٹے بہن بھائیوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرنے کے بجائے اگر اس کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ مہد کے گھر والے آج اس کے رشتے کے لیے حویلی آ رہے تھے۔ سوہا کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اپنا سب سے خوبصورت ڈریس نکال کر، زیب تن کر کے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مہد کے گھر والے اسے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی رشتہ پکا کر دیں گے۔ ادھر شیزہ بھی معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ عنایہ نے اس کا پیارا سا ہیئر اسٹائل بنایا تھا جس میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ انیلا نے عاطفہ کے ساتھ مل کر آنے والے مہمانوں کے پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ مہمان آ گئے تو انہیں ہال میں بٹھایا گیا۔ کھانے میں ابھی وقت تھا تو وہ لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ مہد کی بے پاک نظریں شیزہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ وقتاً وقتاً اس آنکھوں میں تنبیہ کر چکی تھی، مگر وہ مہد تھا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ سوہا بھی خلاف معمول چہرے پر مسکان سجائے بڑے کروفر سے بیٹھی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں آنے کی وجہ۔ مجھے جب مہد نے بتایا کہ آہل کی فیملی میں اسے کوئی لڑکی پسند ہے تو میری تو دلی مراد بھر آئی۔ آہل کی فیملی سے ملنے کا کتنا اشتیاق تھا۔ ہم یہ دوستی رشتہ داری میں بدلنے آئے ہیں۔ مہد کی موم نے بات کرنے میں پہل کی تو سوہا کے کان کھڑے ہو گئے اور اپنی خفت چھپانے موبائل میں سر گھسا دیا، جبکہ شیزہ نے پاس بیٹھی عنایہ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبا کر اسے دلاسا دیا۔ ویسے یہاں کی ساری لڑکیاں اتنی پیاری ہیں مگر میری بھابھی کمال کی خوبصورت ہے، ہیرا ہے ہیرا۔ مہد کی بہن کنزہ نے شیزہ پر پیار بھری نظر ڈال کر کہا تو وہ خود میں سمیٹ گئی۔ بالکل، اس لیے ہم آج اپنے مہد کے لیے آپ کی بیٹی شیزہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مہد کی موم کے الفاظ پر سوہا جیسے زمین کے اندر گھستی چلی گئی۔ اسے لگا اس نے سننے میں غلطی کر دی، مگر جب مہد کی موم نے شیزہ کو اپنے قریب بلا کر مہد کے پہلو میں بٹھایا تو ساتوں آسمان دھڑا دھڑ اس کے اوپر گرنے لگے۔ آنکھوں کے کنارے ضبط و بے بسی سے سرخ ہو گئی۔ اپنی شکست پر وہ منہ کے بل گری۔ جی بالکل، میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے قاضی، جب بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی بھلا کیا اعتراض۔ عاطفہ بیگم نے مہد اور شیزہ کی خوشی سے دمکتے چہروں پر نگاہیں مرکوز کر کے کہا تو حال کہکشاؤں سے گونج اٹھا اور ہر طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سوہا کے لیے مزید وہاں رکنا محال ہو گیا اور گرتے سنبھلتے اپنے روم میں آ گئی۔
اور روم کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کرنے چلانے لگی۔ مہر نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے اس کی بہن اس کی خوشیوں کی قاتل بن گئی تھی، اب دوست نے بھی اس کی محبت چھین لی۔ وہ جنونی انداز میں اپنے بال نوچنے لگی، کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، حال سے آنے والے کہہ کے اس کا خون جلا رہے تھے۔ مہر بھی موجود تھا، وہ شدید غصے کے عالم میں روم سے نکل کر آئی اور مہر کا گریبان پکڑ کر زور سے چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ در میرے ساتھ دل بہلا رہے تھے اور میری آنکھوں میں دھول جھونک کر دوسری طرف شیزا کے ساتھ عاشقی لڑا رہے تھے۔ مہر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹک کر اپنی شرٹ ٹھیک کر لی۔ یہاں سب جانتے تھے کہ میں شیزا میں انٹرسٹڈ تھا، تم خود ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی، میں تو شیزا کے حوالے سے تمہیں پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ مہر صاف کر گیا، شیزا تمہارے سامنے یہ میرے روم میں آتا تھا نا مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے، تم بولا نا سب کو۔ اب اس نے سب شیزا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو تم؟ مہر نے کبھی آنکھ اٹھا کر تمہیں دیکھا تک نہیں، اور پھر تم خود گواہ تھی کہ میں اور مہر کتنے کلوز تھے۔ انفیکٹ تمہاری مخبری کی بدولت ہی تو آج ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک دوسرے کو پا لیا۔ تم نے ہی وہ ویڈیو بنا کر سب کو دکھائی تھی نا، شاید ہم خود اس بات کا اقرار کبھی نہ کرتے کہ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ یہ سب تمہاری مہربانی ہے کہ بات بڑے بزرگوں تک پہنچی۔ سہا کا بنایا گیا پلان اس پر بھاری پڑنے لگا۔ تم سب ملے ہوئے ہو نا، میں مہر سے پیار کرتی تھی، تم نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ سہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے شیزا کا گلا دبائے۔ ارے سہا، اتنا پینک ہونے کی کیا ضرورت؟ جب تم نے مہر اور شیزا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تب تمہاری محبت گھاس چرنے گئی تھی، ہم سب کے کانوں میں بال ڈالنے والی تم خود تھی۔ اگر تمہیں مہر سے اتنا ہی پیار تھا تو سب کے سامنے اس کے کردار پر کیچڑ کیوں اچھالا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اور دوسری بات، تم تو آہل سے بھی پیار کرتی تھے نا، مجھ سے کتنی بار بولا کہ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں اور اپنا شوہر تمہاری جھولی میں ڈال دوں، وہاں تمہاری دہی نہیں جمی تو مہر پر لائن مارنا شروع کر دیا۔ زر بھی آج حساب کتاب چکتا کرنے سامنے آ گئی۔ ہاں کرتی تھی آہل سے پیار، کتنا سمجھایا تھا کہ تمہیں چھوڑ دو، مگر تمہیں تو اپنے ہونے والے بچے پر بڑا گھمنڈ تھا، تو اس طرح چٹکیوں میں تمہارا غرور میں نے خاک میں ملا دیا۔ تمہارے بچے کو گرانے کا پلان میرا تھا، ساتھ میں تمہیں بھی دنیا سے اٹھوانے کا، مگر منحوس قسمت بہت اچھی پائی ہے تم نے، زندہ بچ گئی۔ سہا بدحواسی کے عالم میں اپنے منہ سے زہر اگلنے لگی، جسے سن کر سب لوگ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گئے۔ چٹاخ آہل کا ہاتھ اٹھا تھا اور پوری شدت سے سہا کے چہرے پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر دور جا رکی اور منہ سے خون کا پھوارا نکلا۔ میں تمہاری غلطیوں کو نادانی سمجھ کر اگنور کرتا رہا کیونکہ تم زر کی چھوٹی بہن تھی اور میں اپنی بیوی سے جنون کی حد تک عشق کرتا تھا، اس کے صدقے تمہاری حرکتیں نظر انداز کرتا، مگر تم اتنا گر سکتی ہو؟ اپنی ہی بہن کی کوکھ اجاڑنے چلی تھی، قاتل ہو تم میرے بچے کی، اپنے باپ چچا کے ساتھ تمہیں بھی جیل بھجوا دینا چاہیے تھا۔ آہل زخمی شیر کی طرف دھاڑا، خبردار کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پلک جھپکتے ہی پاس پڑے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سہا کیا بچپنا ہے، پھینک دو چھری، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اذلان کو اپنی ہی بہن سے اس پاگل پن کی توقع نہیں تھی۔ کوئی بھی قریب نہیں آئے گا ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی۔ اذلان کی بات کو سراسر نظر انداز کر کے وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی کہ ہردیپ نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کے ہاتھ سے چھری لے کر پھینک دی اور ایک زوردار جانٹا اسے رسید کیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہذیانی انداز میں چلانے لگے، مجھے جیل نہیں جانا، میں قاتل نہیں ہوں، مجھے مہر چاہیے، وہ صرف میرا ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ نوچنے لگے کہ اذلان اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ باپ سلاخوں کے پیچھے تھا، اب اسے باپ کا فرض نبھانا تھا۔ اس کی بہن کم عمر تھی، جو بھی کیا تھا اس کی نادانی تھی، وہ اس طرح اپنی بہن کو ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کوئی کہیں نہیں بھیجے گا، میں ہوں نا تمہارا بھائی، میں تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، وہ شیزا سے پیار کرتا ہے، تم شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کیا کمی تھی تم میں جو خود کو اتنا بے مول کر دیا تم نے؟ اذلان نے اسے خط میں بھیج لیا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر یہ بھی بات پھر نقشے قدم پر چلنے لگی تھی، اچھے برے میں فرق کرنا بھول گئی تھی، یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے، کچھ وقت قید میں رہے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائے گی، کہیں کا نہیں چھوڑا اس لڑکی نے ہمیں۔ صوبیہ بیگم اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر تلخی سے گویا ہوئی،
تو عاطفہ نے تعصب سے اپنی بھابھی کو دیکھا جس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ چھوڑو مجھے زندہ نہیں رہنا۔ پیار کرنا گناہ تو نہیں، میرے ماتھے پر ہر بار کیوں ریجیکشن کا ٹھپا کیوں لگتا ہے؟ سوہا اتنی بے دردی سے چلائی کہ منہ کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی خون کا پھوارا بہنے لگا اور وہ اذلان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ سوہا اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اذلان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اسے باہوں میں بھر کر وہ حواس باختہ باہر کی طرف دوڑا۔ حدید اور اسامہ بھی اس کی تقلید میں چل پڑے۔ زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے پیشنٹ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ شکر ہے دماغ کی شریان نہیں پھٹی ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی سے نکل کر اذلان سمیت سب کو سوہا کی کریٹیکل کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ اب کیسی ہے وہ؟ اذلان نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے لیکن انڈر آبزرویشن ہے۔ ڈاکٹر انہیں ہدایت دے کر چلا گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حدید نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ ہماری سوہا ایسی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سی احساس محرومی کا شکار ہو گئی کہ عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اذلان کو رہ رہ کر سوہا کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہو جاتا ہے یار، بچی تھی، کوئی چیز اچھی لگی تو اس کو حاصل کرنے کی لگن میں اندھی ہو کر ہر چیز سے غافل ہو جاتی ہے۔ حدید کے لیے خود سب ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ میں پیار کرتا تھا اسے مگر کبھی اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی مجھے، اور تمہیں بتا کر خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حدید نے قدرے خجالت سے سر جھکایا۔ تو تم مجھے بتا سکتے تھے نا، ہماری بات شیئر کرتے تھے، ہمارے درمیان کب یہ بدگمانی کی دیوار حائل ہو گئی؟ اذلان تو دم سادھے کھڑا اسی تک کرنے لگا۔ میں اب بھی اس کی تمام غلطیوں کو بھلا کر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے ماضی کا کوئی بھی حوالہ دیے بغیر اسے اپنا کر سدھار لوں گا، اپنی محبت سے اسے سمیٹ لوں گا، اسے اپنا پیار دوں گا، اتنی توجہ دوں گا کہ وہ اپنے ماضی پر ماتم کا نہ ہونے کے بجائے اپنی خوش نصیبی پر رشک کرے گی۔ بس تم اسے میرا اپنا ہمسفر بنا دو۔ اذلان کو اس وقت حدید کسی فرشتے سے کم نہیں لگا جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوا۔ اذلان کے کندھوں سے جیسے بھاری بوجھ سرک گیا اور بے اختیار حدید کو گلے لگایا۔ 3 مہینے بعد۔ واؤ آپی، یو لک گارجیس، آپ کو دیکھ کر آج مہر بھائی کے ہوش اٹھنے والے ہیں۔ اسامہ نے مہندی کے سوٹ میں ملبوس شیزہ پر ستائش بھری نظر ڈالی تو تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ اور تم بھی اتنے کیوٹ لگ رہے ہو۔ شیزہ نے اسامہ کے گال پر کس کیا۔ سحر، ذرا یہ ماتھا پٹی ٹھیک کرا دو۔ شیزہ نے پاس پڑی سحر کو مخاطب کیا تو اسامہ کی نظریں بلا ارادہ سحر پر گئی جہاں وہ گرین کلر کا فراق پہنے، کھلے بالیوں میں موتیاں لگائے بالکل ڈول لگ رہی تھی۔ تو نظریں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسامہ کی بڑبڑاہٹ سحر نے بآسانی سنی تو وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اسامہ چلو باہر نکل، خواہ آ گیا ہے۔ ابھی وہ کچھ دیر ایسے ہی سحر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا کہ حدید نے اسے بلایا۔ جی، سر جھٹک کر وہ حدید کے پیچھے باہر نکل گیا، لیکن کتنی دیر تک سحر اس کے الفاظ کے تلسم میں گرفتار رہی۔ بھائی، راہداری میں گزرتے ہوئے اس نے حدید کو پکارا۔ ہاں، حدید ریڈیو کے بل گھوما۔ سحر مجھے اچھی لگتی ہے۔ ہاں موم، اور آئل بھائی سے بات کریں نا۔ بغیر لگی پٹی دل کی بات کہہ ڈالی۔ ابھی 18 سال کے ہو گئے ہو تم، کچھ زیادہ جلدی نہیں؟ حدید نے اس کی کم عمری کا نشانہ بنایا۔ وہ بھی 18 کی ہے اور ہم کون سا بھی شادی کرنے والے ہیں۔ بس نکاح پڑھوا دے تو۔ اسامہ کی جلد بازی پر حدید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بات کرتا ہوں آہل سے، ابھی تو میری اور مہر کی شادی ہونے دو، بعد میں تمہارا بھی پڑھوا دیں گے۔ حدید نے اسے خود سے لگایا تو اس نے جلدی سے حدید کے رخسار پر بوسہ دیا۔ تھینکس بائی۔ سوہا کی طرف سے اذلان اور حدید نے سب سے معافی مانگ لی۔ سب نے اسے دل سے معاف کیا تھا کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی تھی، ان کا خون تھا، بھلا وہ کیسے منہ موڑ سکتے تھے؟ ماہر اور آہل سب کچھ اتنی جلدی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ بقول اس کے کچھ دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ لیکن زر کے کہنے پر اس نے سوہا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور پھر سوہا بغیر کسی خیل و حجت کے حدید کے رشتے کے لیے بھی مان گئی۔ تم نے چینج کیوں کیا؟ تمہیں زر نے میرا پیغام نہیں بھجوایا کہ میں ملنے آ رہا ہوں؟
مہندی کے ڈریس کے بجائے سہیل کو فارمل ڈریس میں دیکھ کر حدید کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ وہ کپڑے مجھے چبھ رہے تھے۔ یہ دیکھیے میری پوری گردن اور بازو پر سرخ نشان پڑ گئے۔ ہاف سلیوز شرٹ میں اس کے دودیا بازو پر جگہ جگہ سرخ نشان واضح دکھائی دے رہے تھے جو حدید کو بھلے لگ رہے تھے۔ 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر وہ سہیل کے قریب آیا تو وہ اس کی آنکھوں کے والہانہ پن سے گھبرا کر پیچھے ہو گئی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا تو بازو بھی چھپ گئے۔ دور سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ، شاید قریب سے دکھ جائے۔ بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے بازو پر سے دوپٹہ ہٹا کر وہ نشان پر انگوٹھا پھیرنے لگا تو سہیل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اب چلے جائیں یہاں سے، کل شادی ہے نا، پھر رخصتی کے بعد دیکھ لیجیے گا۔ سہیل کا حلق خشک ہونے لگا۔ کل تک کون کافر انتظار کی سولی پر لٹکتا رہے گا؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ ویسے ہمارے خاندان کی برسوں پرانی روایت ہے، نکاح کے بعد بیوی سے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے وجود کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کرکے اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھر کر پیشانی پر محبت کا پہلا مہر ثابت کر دیا تو سہیل نے زور سے آنکھیں میچیں۔ حدید کے لبوں نے ماتھے سے چہرے تک کا سفر کیا اور اس کے دونوں رخساروں پر باری باری لب لگ کر سہیل کو لڑکھڑانے پر مجبور کیا۔ اس نے بلا ارادہ حدید کے گرد حصار بنایا تو حدید اس کے عمل سے بھی اور بہکنے لگا اور اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسیں ضبط کی۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تو سہیل لمبے لمبے سانس لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بس اتنے سے نڈال ہو گئی۔ کل کیا کرو گی مسز؟ حدید نے اس کے بکھرے سراپے کو مخفور نظروں سے دیکھا۔ کل آپ کے آنے سے پہلے میں روم لاک کر کے سو جاؤں گی، سہیل نے بہکلاتے ہوئے کہا تو حدید نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اچھی کوشش ہے تو پھر کیوں نہ کل کا کام آج ہی نمٹائیں، آج ہی ہم سہاگ رات منا لیں گے۔ حدید کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہیل کا دل اچک کر حلق میں اٹک گیا۔ نہیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ سہیل نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تو حدید اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں بنے نشان پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ جا رہا ہوں، میری شدتوں کو برداشت کرنے کے لیے آج خود کو مینٹلی تیار کرو، کل ترس نہیں کھاؤں گا۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کو گرفت میں لے کر باری باری اس کی بھیگی ہتھیلیوں پر ہونٹ رکھ کر وہ چلا گیا تو سہیل نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ بارات والے دن ہاؤس سوئٹ تو میرے انتظار میں اس طرح سے ڈچ کے بیٹھی تھی۔ مہد سب سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد روم میں آیا تو اسے اس طرح محو انتظار دیکھ کر اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش پر نگاہیں مرکوز کرکے وہ بہکے بہکے انداز سے مخاطب ہوا تو شیزہ کا دل جیسے کنبٹی میں دھڑکنے لگا۔ قسم سے تمہارا یہ مہتاب چہرہ مکھڑا دیکھنے کے بعد میں بہکنے لگتا ہوں۔ اس کو اپنے حصار میں لے کر وہ خود میں بیٹھ گیا۔ جو کام اس دن ادھورا چھوڑا تھا آج پورا کریں۔ مہد کی ذو معنی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو کاجل سے لبریز آنکھوں نے مہر کو سحر زدہ کر دیا اور اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ بارش میں چھت پر ہم جو بھیگ گئے تھے، بہک گئے تھے اور اس کے الفاظ کی عدت محسوس کرکے شیزہ کانپ اٹھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج تو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی حد نہیں، اور رشتہ بھی جائز تو کیوں نہ اس پلوں کو جی بھر کر جی لیں۔ پورے استحقاق کے ساتھ شیزہ کے لبوں پر جھک کر وہ شیرین جام پینے لگا تو شیزہ نے بھی مزاحمت ترک کر دی اور اس کے سنگ بہکنے لگی۔ مہد نے ایک ہاتھ سے اس کی جویلری کو احتیاط سے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مہد اس کا انگلیوں کا لمس گردن پر موجود ہار پر محسوس کرکے وہ جھٹکا کھا کر دور ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ اس کا خوف محسوس کرکے وہ دوبارہ اسے کسی مومی گڑیا کی طرح سینے سے لگا گیا تو وہ مچلتی ہوئی اس کی گردن میں بازو حمائل کر گئی۔ 5 سال بعد۔ سر جلدی کرو یار، کافی دیر ہو گئی، بچوں کو تیار کرنے میں تم نے 3 گھنٹے لگا دیے۔ اسامہ کب سے کال کر رہا ہے۔ آج اسامہ اور سحر کی منگنی اور نکاح کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ امان میر کے رہائی کے فوراً بعد اسامہ نے اپنی انہیں پسند سے آگاہ کیا تو امان میر نے بیٹی کی خوشی کے لیے حامی بھر لی۔ ہاں، جیسے آپ کے بچے آپ کی طرح بہت شریف ہیں، شرافت سے تیار ہو جائیں گے نا۔ آدھا گھنٹہ تو اپنے پیچھے جانوروں کی طرح دوڑایا ہے، تب جا کر ہاتھ لگے۔ زر دونوں بچوں کی شرارتوں سے نانا تھی۔ ان کو اللہ نے آزمائشوں کے بعد ایک بیٹی ارین اور ایک بیٹے کاشان سے نوازا تھا جو حاہل کی طرح انتہائی ڈھیٹ ثابت ہوئے۔ ماں اور دادی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میری شہزادی تو آج محفل لوٹ لے گی۔
کامل نے 4 سال کی ارین کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ ددہ میں چھوٹا سا کاشان باپ کی طرح بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس کافی پیارا لگ رہا تھا۔ ہاں کچھ خاص نہیں، کامل کو پوتے کی نسبت اپنی پوتی سے 10 درجہ لگاؤ تھا۔ ددہ آپ گندے ہو، ددو سویٹ ہے۔ کاشان نے پیار سے عاطفہ کی گردن میں بازو مائل کرکے حساب برابر کیا۔ ازلان اور عنایہ کا ایک بیٹا تھا حسان۔ حدید اور سوہا کی 2 بیٹیاں تھیں، کومل اور مومل۔ مہد اور شیزہ کی بھی ایک بیٹی تھی، مشل۔ آپی میں کب سحر سے ملوں گا؟ عدید بھائی اور مہد بھائی بھی تو نکاح کے فوراً بعد اپنی بیویوں سے ملے تھے نا۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے اسامہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو زوہا اور سوہا کے سروں پر سوار ہو کر بے قراری سے استفسار کیا۔ سوری بھرو، وہ رسم 5 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ حدید نے پیچھے سے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ ایسے کیسے ختم ہو گیا؟ میں نہیں مانتا، مجھے اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا ہے۔ اسامہ ضدی بچے کی طرح پھسپھسایا تو اس کی معصومیت پر حال سب کی گلا پھاڑ کہکوں سے گونج اٹھا۔ کافی کٹھن آزمائشوں کے بعد خوشیوں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید میرے چینل پر ضرور وزٹ کیجیے۔ مزید ناول کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو دبا کر مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے گا آپ کو، اور میری چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔